ایک اختلاف وہ ہے کہ گھر میں کتا رکھنا کچھ جائز قرار دیتے ہیں، کچھ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ پہلے ناجائز والے جو اسکالرز ہیں وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کی ہے کہ جس میں فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یا کتا۔ تو ایک حدیث کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کتا آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اچھا جو جائز کہتے ہیں تو وہ ایک حدیث سے یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گھر والے جو کتا پالتے ہیں تو وہ روزانہ ان کے اعمال میں ایک قرات کی کمی ہو جاتی ہے، مگر ایکسیپشن یہ دی کہ وہ کتا جو شکار کے لیے ہو یا فصل یعنی اپنی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا مویشی کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ تو اس لیے کوئی یوز کے لیے آپ اگر کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور وہ قرآن مجید میں اس کی خود اجازت دی ہوئی ہے، سورۃ المائدہ میں ہی ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سریع الحساب۔ اے رسول وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھی ان کے لیے کیا چیز حلال طے کر دی گئی ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو آپ نے شکار پر دوڑانے کے لیے سکھا لیا ہے، جنہیں آپ اس علم میں سے کچھ سکھا کر سدھارتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے کہ ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، اس لیے جو وہ آپ کے لیے روک رکھیں اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں۔ جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لے لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، یہ شکار کے لیے کتے کے ذریعے وہ کر لیتے ہوتے تھے۔ اچھا، اور یہ حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ کرتے تھے شکار کے لیے کتے کا استعمال۔ اور پھر اسی طرح کہ جیسے عقاب جو ہے شاہین جیسے آپ کہتے ہیں تو وہ اس سے بھی عرب کرتے رہے، تو یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ایک اصول بتا دیا کہ بھی اس جانور سے ہی آپ شکار کریں کہ جس کو آپ پہلے ٹریننگ کر لیں اس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکار کا طریقہ سکھایا ہے نا، تو پھر آپ اس جانور کو بھی سکھا کے تو پھر کریں تاکہ وہ خود نہ کھائے بلکہ وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ جلدی سے اس پہ پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ زندہ ہے تو آپ اسے ذبح بھی کر لیتے، تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے آپ کے لیے۔ تو اس حدیث سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ بھی آپ کو اگر واقعی ایک شکار کے لیے یا پھر آپ سیکیورٹی کے طور پر کتے کو رکھ رہے تو ٹھیک ہے بھی درست ہے، لیکن اگر آپ وہ بغیر تکلف کی بغیر ضرورت کے آپ خواہ اگر آپ رکھ رہے تو وہ نہ رکھیں، یہی روکا گیا اس حدیث میں۔ اچھا، وہ بلکہ ایک حدیث میں پھر یہ بھی ایک موقع آیا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں کتوں میں کوئی ایسی بیماری آ گئی تھی کہ جو انسانوں کو بھی وہ ٹچ کر کے انفیکشن آ رہی ہوتی تھی، تو اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر یہ حکم دیا تھا کہ بھی ان جانوروں کو آپ وہ اس کو قتل کر لیں، کیونکہ وہاں سے پھر یہ ہو رہا تھا کہ وہ پھر پوری آبادی میں وہ انفیکشن آ رہا تھا، تو اس لیے اس میں ہوا۔ اچھا، وہ آج کل بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بالکل پاگل ہو چکے ہوتے کتے، تو پھر وہ ہم پہ ہوتا ہے سلسلہ، تو یہ ایک ایگزامپل ہے اس میں۔ تو اس میں پھر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اسکالرز میں۔ اب آج کل کے زمانے میں اب یہ ایک ماڈرن سوال آیا ہے کہ جانوروں انسانوں پہ میڈیکل ریسرچ جو کی جاتی ہے یہ کیا درست ہے کہ نہیں؟ تو اکثر فقہا کہتے ہیں جناب یہ جائز ہے بشرطے کہ آپ انسان یا جانور کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں، کسی انسان کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی اذیت کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں، ریسرچ کے لیے آپ انہیں
اگر مارنا ضروری ہے تو اس طرح استعمال کریں کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، پھر ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے سائنٹیفکلی میڈیکل ریسرچ کی کرنے کے لیے آپ وہ کرتے ہوتے ہیں نا کہ آپ کوئی اگر ایک بیماری آئی یا ایک اگر میڈیکل آپ کو پتہ چلی ہے تو اب آپ اس کو ریسرچ کے طور پہ آپ کچھ جانوروں پہ کوئی انجیکشن لگاتے ہیں تو بھی آپ یہ پہلے خود آپ یہ چیک کر لیں اس سے تکلیف نہ ہو جانور کو، اور اگر آئی ہے تو فوراً اس کو ذبح بھی کریں، اس کو جانور کو فوراً، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، بس یہ کریں، کیونکہ اسی سے پھر وہ ریسرچ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب میڈیکل کا اثر کیا آ رہا ہے، تو پھر اسی کی بیسس پہ پھر آپ انسانوں کو وہ میڈیسن دیتے ہیں، پھر تو بھی اس کو یہ چیزیں ضرور کریں لیکن جانور کو تکلیف نہ دیں، بس یہ، کیونکہ یہ ایتھیکلی ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ پورے طریقے بتائے کہ یہ کیا ہے۔ اس کے لیے ایک کی جیسے مجھے یہ یاد آئی، وہ ایک بخاری کی حدیث ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمایا تھا کہ یہ جو کھیتوں پہ جو یہ کام کرتے ہیں اور اس سے پھر انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی اس میں کھانا ملتا ہے، کہ ایک ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی پھل مل گئے نا اس میں آپ کو یا جانور کو، تو اس کا اجر اس آدمی کو مل جائے گا کہ جس نے یہ کھیت پہ کام کیا، بڑا نیکی کا کام ہے۔ یعنی انسان کے ساتھ بھی اچھا کریں، جانور کے ساتھ بھی اچھا کریں، کسی کے ساتھ کوئی برائی، کوئی ایسی تکلیف نہ کریں، بس یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، درست ہے۔ تو جناب جو کوشچنز آپ کے ذہن میں بلا تکلف آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔